اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے ذریعے بھی ان کی دولت میں اضافہ ہو، یعنی وہ ان کے مطمع نظر ساری کی ساری دنیا تھی، پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام آئے تو ان کی یہ دولت میں، چودراہٹ میں، اس میں اور اضافہ کرے اور اضافہ ہو جائے، پھر تو وہ اسلام لاتے ہیں، ورنہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اثر رسوخ کے لیے وہ اللہ کی حکموں کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان کو چاہتے تھے ان کے مرضی کو ہو جائے، جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں تمہارے اوپر دولت لوٹا دوں، اور میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے کہ میں تجھے آنے والے وقت میں بتا دوں، یا تم لوگوں سے یہ پوچھو کہ وہ چوری کس نے کی اور فلاں چیز کدھر گئی اور وہ کیا ہوا ہے۔ ایسی چیزیں یہ نہیں ہیں، جو مجھے اللہ بتائے گا۔ نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، میری ساری ضروریات انسانوں والی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ میرے طرف اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اور یہ جو وہی ہے یہ نور ہے، یہ آنکھیں ہیں، اور جو اس سے دور ہے وہ اندھا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، جہالت میں ہے۔ پھر بھی غور نہیں کرتے، افلا تتفکرون، اب بھی اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو۔ وہی بات آگے آ رہی ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انذر، ڈرائیں ان کو، خبردار کریں ان کو آنے والے وقت کے لیے، بھی ساتھ اس قرآن کے، ان کی باتوں میں نہ، ان کی باتیں نہ سنیں۔ یہ دنیا دار بن چکے ہیں، یہ دنیا میں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دنیا کی برتری کو، دنیا کے عہدوں کو، دنیا میں جاہ و جلال کو، سب کو سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، اور پوری امت قیامت تک آنے والی بھی قرآن پڑھے اور اس سے ڈرے اور اس کو دوسروں سے ڈرائے۔ یخافون ان یحشروا، کہ ڈر جائیں گے اس بات سے کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم، اپنے رب کے حضور۔ یہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ہم کہیں جواب دہ ہیں۔ جواب دہی سے یہ انسان ڈرتا ہے، جب کسی کام میں جواب دہی نہ ہو تو اچھا کام ہوتے ہوتے بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب جواب دہی کا خوف ہو تو پھر انسان کام خراب نہیں کرتا، پھر انسان صحیح صحیح کام کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قرآن کے ذریعے سے خبردار کریں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے سامنے تم سب نے پیش ہونا ہے۔ لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا اس وقت تمہارے پاس، جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا، ولی ولا شفیع، اس ذات کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت دلوانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت اس امت کو ملنی ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے ملنی ہے۔ وہ کسی کی دھونس دھاندلی نہیں ہے کہ وہ زبردستی لے گئے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ رب کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت اتنی عزت افزائی فرمائیں گے کہ سب سے زیادہ جو جہنم سے جانے والے، اس سے بچ جانے والے اور جہنم میں جانے کے بعد واپس آنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے۔ اور سب سے پہلے اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس وقت تک حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے کہ مخلوق خدا اس پہ رحم فرمائے۔ حساب کتاب شروع ہو، اور وہ اتنا مشکل وقت ہوگا کہ لوگ کہیں گے جہنم میں چلے جائیں مگر اس سے نجات ملے، کیونکہ ابھی جہنم کا تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیسی ہے۔ جیسے دنیا میں پتہ نہیں ہے جہنم کا، تو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہے، اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں، اسے کچھ پرواہ نہیں۔ لعلہم یتقون، شاید یہ قرآن سن کے، یہ خبردار سن کے جو آپ کر رہے ہیں
یہ ڈر سن کے یہ تقوی اختیار کریں، یہ گناہوں سے بچ جائیں، یہ نیک کاموں کی طرف آ جائیں۔ آپ ان کو قرآن سے ڈراتے رہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے اور آخرت میں لینا ہے۔ غیب پہ ایمان ہے، اللہ کی ذات غیب، ان پہ ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو غائب ہیں، ان پہ ایمان، اس قرآن کو ایمان کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جنت دوزخ ہمارے سے غائب ہیں، وہ حساب کتاب ہماری نظروں میں کے سامنے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آج قرآن پڑھنے والوں کا پورا پورا ایمان ہے یہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور معافی مانگتے رہتے ہیں، ہر روز ہر قدم پہ ہر بات پہ جو غلط ہو جاتی ہے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب اس آیت سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کریم کے پاس انسان کے ایمان لانے کی کتنی وقت ہے، ایمان کی، اور ایمان والوں کی اہمیت دیکھیں اللہ کے سامنے کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی اس کے اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ، آپ اندازہ کریں اس سے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دور نہ کریں ان کو، اپنے پاس سے نہ ہٹائیں ان لوگوں کو، یدعونا، جو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ربہم، اپنے رب کی، بالغداوات والعشی، صبح کو بھی اور شام کو، یعنی ہر وقت وہ اپنے رب کے حضور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور بالکل نہ کریں۔ یریدون وجہہ، وہ کوئی دکھاوا نہیں کرتے، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کی عبادت میں دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف وجہ، وہ اپنے رب کے چہرے کو چاہتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ ہے، اس کی شان کے مطابق ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ کسی شہرت دکھاوے کے لیے یا کسی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ایک امتحان بنا دیا۔ اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ واضح ہو کے بات آ جائے گی انشاءاللہ، کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی تو غریب لوگ اور عام لوگ زیادہ تر جو آپ کی دعوت میں آئے۔ اب یہ فتنہ بن گیا، کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا اللہ نے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ہماری تو شان بہت بلند ہے، ہم تو بڑے سردار ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، نوکر ہیں، اور وہ ہم ان کے ساتھ تو بیٹھ کے دین نہیں سیکھ سکتے۔ آپ ہمارے لیے ان کو دور کر دیں اپنے آپ سے، یا ہمارے لیے کوئی علیحدہ اسپیشل الگ وقت مقرر کریں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور ہاں ہم دین کی باتیں سنیں۔ اب اصل بات کیا تھی کہ اندر سے انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم دین بھی قبول کریں، اور یہ جو اپنی من مانیاں ہیں، جو چودراہٹ ہے، جو دنیا کی دولت ہے اور جو حرام خوریاں ہیں، یہ بھی ہماری کم نہ ہو۔ آج بھی آپ مسلمانوں پہ غور کریں تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، نام بھی اچھا اچھا رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا، لیکن وہ دنیا کے کوئی کام غلط کاریاں چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ سود کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ شراب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں کے ناجائز مال پہ قبضہ کرنا چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنی غلط باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یہی وہ چاہتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان غریبوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے سرداروں کو نہیں ہٹانا، کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے، اور یہ خالص چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ مشرکین تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی دولت کی، ان کی شہرت کی، یہ کہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پہ ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور بھی صحابہ تھے، اور ان کے پاس صرف اور صرف اتنا کپڑا تھا کہ مشکل سے انہوں نے اپنے سطر چھپائے ہوئے تھے۔ تو یہ جب کفار ہے، انہوں نے بڑی نخوت سے اور بڑے تکبر سے ان کی طرف دیکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ہٹائیں،
ہمیں کوئی الگ سے وقت دیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جن کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ اپنے جسم کو چھپا سکیں، ان کے ایمان کی اللہ وہ قدر و قیمت ڈالیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا۔ بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں ایمان کی، ایمان والے کی، اعمال صالح کی، لیکن پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور جب آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اتنا ہوگا بہترین اور اللہ کی شان کے مطابق ہوگا کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں کچھ دیتا ہی نہیں، دنیا کا دیا ہوا تو ختم ہو گیا، میری موت پہ ختم ہو گیا، یا وہ نعمت مجھ سے چھن گئی، اب جو کچھ ملا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وما علیک من حسابہم من شیء، اور آپ کا ان کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے، ان کو کیوں نہیں اٹھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہر نبی حریص ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، ان کا دل ہوتا ہے اگر یہ کسی طریقے سے دین پہ آتے ہیں، ایک دفعہ آئیں تو صحیح نا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے آگے چل کے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو آپ کے پاس ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہیں، درویش بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، کیوں؟ ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر توحید ہے، آپ کی عزت ہے، قرآن کو یہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں مانتے نہ مانیں، مجھے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی ایمان کی۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنا کام کریں جو اللہ نے کہا ہے، جو مانتا ہے مانے اسی حال میں جس حال میں اللہ نے حکم دیا ہے، جو نہیں مانتا ہے آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَتَطْرَدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذباتی نہ ہوں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ بات ہمیں پسند نہیں آئے گی، آپ نے ان کو نہیں ہٹانا۔ اب کہیں پہ بھی دین والے اگر ایسی صورتحال ہو اور کوئی دین کا چودھری یا بڑا جو ہے وقت کا، وہ چاہے کہ اس کے لیے اسپیشل کوئی جگہ رکھی جائے، اسپیشل بٹھایا جائے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آج ہمارا عمل اس سے بڑا مختلف ہے۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے مسجد میں اس کا حق ہے، خواہ وہ ریڑھی لگانے والا ہے، خواہ وہ جوتیاں کاٹنے والا ہے، اور دنیا اس علاقے کا امیر ترین آدمی اگر سب سے آخر میں آتا ہے تو اس کو سب سے آخری صف میں جگہ ملے گی۔ یہ ہے دین، کسی کے لیے جگہ نہیں رکھی جاتی، کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، دین کے اندر سب برابری۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کر دی تھی اس وجہ سے تکبر ہے، اور یہ انسان کو تکبر آ جاتا ہے۔ دین میں کسی کی برتری نہیں ہے، سب برابر ہیں، برتری ہے تو تقوی ہے، کوئی جتنا نیک ہے، جتنا جس کو قرآن آتا ہے، جتنی قرآن کی سمجھ ہے، جتنا اس کے اوپر عمل ہے۔ آج دیکھیں اس مہذب دنیا میں، سو کال جس کو کہتے ہیں، آج وہی طبقات ہیں، وہی اسٹیٹس کانشسنس ہے جو جاہلیت کے دور میں تھی۔ آج الگ الگ کلاسز بنی ہوئی ہیں، اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہماری بات ان سے مختلف ہے، ہم ان سے بڑے بہتر بات کرتے ہیں، ہم بڑے انٹلیکچل ہیں۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، سب برابر ہے، اسٹیٹس کانشیس کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندہ اپنا اپنا جواب دہ ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اگر اس کو پسند ہے، دین میں برابری ہے، ہاں محنت کریں، علم حاصل کریں، اللہ کے ہاں اعمال صالح کریں، تقوی اختیار کریں، اپنے درجات بلند کرنے چاہیں، وہ بھی آخرت میں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔